to do two different things. ایک طرف سے چھپا رہے ہیں اور دوسری طرف سے اتنے بیوقوف ہیں کہ فون کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں. یعنی یہ وہ تفصیلات ہیں جن کو آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی الجھن زدہ اور مخمصوں کے مارے ہوئے دہشت گرد ہیں. ایسے دہشت گرد شاید آپ کو دنیا میں کئی نہیں ملیں گے جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے خود کو ظاہر کرنا ہے یا چھپانا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں, ابھی آپ کے سامنے اس وقت وہ ایکسرپٹس ہیں جو انٹرسیپٹس کے طور پہ اس کا حصہ بنائے گئے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ جب نریمان سینٹر جہاں پر یہودی موجود ہیں وہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے تو دستاویز کے اندر اس مشن کا جو آپ کو تصور ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا مشن ہے, یہ اس کو اسلام کا جھنڈا اس سے بلند کرنا ہے اور آپ نے یہودیوں کو مار دینا ہے. ظاہر ہے اسرائیلی اس سے بڑے نالا ہوئے ہوں گے اور دنیا بھی کہیں گے کہ جناب کہ کیسے فینیٹک لوگ ہیں, یہ تو یہود اور مسلمانوں کی پرانی جنگ ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر لڑی جا رہی ہے. تاج ہوٹل کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یرغمال بنائیں اور یرغمال بنوا کر ان سے ہندوستان سے مطالبات منوائیں. اوبرائے ہوٹل کے اندر فہد اللہ صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کر دیں, اور جس کے اوپر فہد اللہ جو آپ کے سامنے ایکسرپٹ اس وقت موجود ہے یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس 3 غیر ملکی ہیں جن میں سے ایک چینی بھی شامل ہے, تو اس کو وہاں سے جواب آتا ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو فہد اللہ پھر ان تینوں کو مار دیتا ہے اور ان کی آوازیں اور چیخ و پکار جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے زرار اور کیفا کو سنواتا بھی ہے. زرار اور کیفا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو چھپانا چاہتے تھے, 100 پردوں میں رکھنا چاہتے تھے, اب وہ اتنے کھلے عام بات کر رہے ہیں. دلچسپ پہلو ویسے یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈاکومنٹ کے اندر وہ نام پڑھیں جس کے اندر غیر ملکی مقتولین کی لسٹ جو دی گئی ہے اس کے اندر کوئی چینی نام نہیں ہے. There is no Chinese national that has been killed. تو پتہ نہیں فہد اللہ جو ہے ان کو کس طرح پتہ چل گیا تھا یہ چائنیز ہیں, اور جب انہوں نے مار بھی دیا ان کو تو پھر وہ چینی ڈیڈ باڈی کدھر ہے جس کا 26 میں نام نہیں ہے. ہر نیشنلٹی وہاں پر موجود ہے لیکن چائنیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. Now I come to the most amazing part of this document. اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام لوگوں کی جو اس میں فارنرز ہمارے امریکہ کے ہیں, آسٹریلین ہیں, کینیڈینز ہیں, جاپنیز ہیں, فرینچ ہیں, جرمن ہیں, ملیشین ہیں, اسرائیلیز ہیں, میکسیکن ہیں, اٹالین ہیں, نیدرلینڈس کے ہیں, سنگاپورین ہیں, تھائی لینڈ ہے, یو کے ہے, موریشیس ہے. انفارچونیٹلی نو چائنیز, انفارچونیٹلی ان دا سینس کہ دہشت گرد اگر چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے تھے اور چائنا کو بھی اس میں گھسیٹنا چاہتے تھے, ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے فارچونیٹلی فار دا چائنیز. ذرا لسٹ دیکھیے گا جی کہ جو ان دہشت گردوں نے اپنے ساتھ رکھی. پہلے تو میں لسٹ آف آئٹمس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پکل یعنی اچار ہے, ماچس ہے, ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے, ٹیشو پیپرز ہیں, آٹا ہے, ماؤنٹن ڈیو کی بوٹل ہے, میڈیکم ڈینٹل کریم ہے, ٹچ می شیونگ کریم ہے, یامہا انجن کور جس کا میں نے ذکر کیا, برمودا شارٹس ہیں, ٹاولز ہیں, جیکٹس ہیں, ملک پاؤڈر پیکٹ ہے نیسلے کا بنا ہوا. یعنی کمال بات ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں اچار کیوں ساتھ لے کے جا رہے تھے, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے بڑے مشن پہ جا رہے ہیں. جس کسی نے بھی ان مشنز کے بارے میں پڑھا ہے یا ہالی ووڈ کی موویز دیکھی ہیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, اٹس آل اباؤٹ ٹریولنگ لائٹ. آپ دہشت گردی کے مشن پر اس طرح نہیں جاتے جس طرح آپ پکنک منانے جا رہے ہیں. آپ خشک دودھ نہیں ساتھ لے کے جاتے, آپ اچار ساتھ نہیں لے کے جاتے, تو پھر کیا لے کے جاتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے REM اور RME, ریڈی ٹو ایٹ میل. دال, چنے اور میٹھا گھول کے ایک پیکٹ بنا دیتے ہیں جس کے اوپر آپ 7 8 دن گزارا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کمال دہشت گرد ہیں جناب جو اپنے ساتھ لائٹر کی جگہ ماچس لے کے جا رہے ہیں, خشک دودھ لے کے جا رہے ہیں, شیونگ کریم لے کے جا رہے ہیں لیکن ریزر نہیں لے کے جا رہے, ٹوتھ پیسٹ لے کے جا رہے ہیں لیکن ٹوتھ برش نہیں لے کے جا رہے. اٹ از جسٹ انبلیویبل. بٹ ناؤ آئی برنگ یو ٹو دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. ذرا اگر کیمرہ اس تصویر کے اوپر فوکس کرے جس کے اندر ہندوستان نے انیکسچر 2 ہے اور آپ کو 2 تصاویر نظر آئیں گی. نیچے لکھا ہوا ہے ڈٹرجنٹ پاؤڈر میڈ ان پاکستان, اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان میڈ پکل. یعنی ایک ڈبہ جو ہے اس میں پاکستان کے اندر بنایا ہوا اچار ہے اور دوسرا ڈبہ جو ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر بنا ہوا ڈٹرجنٹ ہے. آپ ان تصاویر کو غور سے دیکھ لیجئے. ہم آپ کو یہ ڈبے دکھا رہے ہیں
डिब्बा जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये वो डिब्बा है जो आप उस तस्वीर में देख चुके हैं जो हिंदुस्तान ने एनेक्स्चर में आपको हमें सबमिट की है एज पार्ट ऑफ अ डोजियर। हम चाहेंगे कि दोनों तस्वीरों को बार बार आप फ्लिप करें ताकि मवाजना रहे, या दोनों को एक ही वक्त में आप स्क्रीन के ऊपर रखें। हिंदुस्तान का कहना है कि ये वो डिटर्जेंट है जो पाकिस्तान के अंदर बनता है। अगर आप इसको उल्टाएं तो ये वो डिटर्जेंट है जो पाकिस्तान के अंदर बनता है। लेकिन जो अचार की बोतल अगर आप देखें जो हिंदुस्तान जो के डोजियर में आई, तो असल में डिटर्जेंट का ही उल्टी तरफ है। ये अचार की नहीं है, ये डिटर्जेंट पाउडर है, इससे कपड़े धोते हैं। अब ये बनता किधर है? जब हमने इसको पढ़ा तो हमें कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ जो है वो फारसी में लिखा हुआ था। लेकिन किसी जगह पर हमने इसकी साख्त पढ़ी तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सिरी साख्त ईरान। जो दो डिब्बे हिंदुस्तान ने जिनके अक्स पाकिस्तानी अचार और पाकिस्तानी डिटर्जेंट के तौर पर इस डोजियर के अंदर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान को सबमिट किए हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। दिस इज अ डिटर्जेंट, दिस इज नॉट अ पिकल बॉक्स, दिस इज नॉट मेड इन पाकिस्तान, दिस इज मेड इन ईरान। ये दो डिब्बे आपके सामने हैं। आप बलूचिस्तान में से भी खरीद सकते हैं, सूबा सरहद के दूर दराज के इलाकों से भी खरीद सकते हैं, बट दिस इज स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान। अगर एक आम शख्स पढ़ने के बाद इतने सवाल इस डोजियर के बारे में उठा सकता है, आई डू होप कि हमारी तरफ से जो जवाब जा रहा है वो इसकी और तफसीलात के अंदर जाए, और कम से कम ये तो साबित करने की कोशिश करे कि जो शवाहिद हिंदुस्तान जिसकी रट लगाए हुए है उसकी सेहत का हाल क्या है, इसके अंदर झूठ कितना है, और एक एक चीज़ का तजिया करके जवाब तैयार किया जाए और जवाब को पब्लिक किया जाए, ताकि ये जो अबहाम है कि पता नहीं क्या शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ दे दिए गए हैं और कितना बड़ा लिंकेज इस्टेब्लिश कर दिया गया है जिसके ऊपर तमाम मुकदमा खड़ा है, वो अबहाम ख़त्म हो। आई डू होप कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने ये डोजियर तैयार किया है वो अपना होमवर्क ज़रा बेहतर कर लें। दहशत गर्दों का अगर ख़ात्मा करना है तो इससे कहीं तगड़े डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, और कम से कम पाकिस्तान के खाते में सब कुछ डालें, ईरान का बना हुआ डिटर्जेंट ना डालें। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।